اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو واقعی کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو مطابق واقعی کے پایا۔ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا ان دونوں کے درمیان میں کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعراض کیا کرتے تھے اور اس میں کمی تلاش کرتے رہتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 اور 45 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ کافروں کا، منکرین کا جنت کے اندر داخلہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکلنا مشکل ہے، یعنی سوئی کے ناکے سے اونٹ تو نکل نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے یہ کافر لوگ، متکبرین لوگ، قرآنی آیات کا انکار کرنے والے لوگ، رسولوں کا انکار کرنے والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جنتیوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کریں گے اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے دل سے کینوں کو، قدورتوں کو، رنجشوں کو نکال دیں گے، اور وہ لوگ جنت کے اندر جا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دنیا کے اندر ہدایت دی جس کی بنیاد پر آج ہم جنت کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد جب جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو خوشی کے مارے جنتی لوگ جہنمیوں سے خطاب کر کے کہیں گے، خوشی کے مارے جنتی لوگ جب جنت کے اندر جائیں گے تو جہنمیوں کو خطاب کر کے جنتی لوگ کہیں گے، اور جہنمیوں کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے، اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اور جہنمیوں کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے جنتی لوگ کہیں گے، اے کافرو، اے متکبرو، اے خدائی آیات کا انکار کرنے والو، جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم رسولوں کو مانو، قرآن کو مانو اور ہماری آیات کی تصدیق کرو، اس کے اوپر عمل کرو اور ایمان لاؤ، ہم نے یہ کام کیا کہ ہم ایمان لائے اور ہمارے ساریہ ہم نے انجام دیے، رسولوں کو مانا، فرشتوں کو مانا، خدائی احکامات کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، تو اس کے مطابق دیکھو وعدے کے مطابق ہم کو اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ اور جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم نے خدائی آیات کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، خدائی احکامات کو تم نے نہیں مانا، ایمان تم نے قبول نہیں کیا، ہمارے ساریہ تم نے انجام نہیں دیا، اس کی بنیاد پر دیکھو تم کو جہنم کے اندر ڈالا گیا۔ تو ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا تو ہم نے اس کو پایا واقعی کے مطابق، وعدے کے مطابق، اور تم سے جو جہنم کا وعدہ کیا گیا تو تم نے بھی جہنم کو پایا وعدے کے مطابق۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، آواز دے گا کہ اے جہنمیوں، خدا کی مار ہو، پھٹکار ہو اس کے اوپر، اللہ کی لعنت اس کے اوپر جو ظالمین لوگ ہیں، یعنی خدائی احکامات کو دنیا کے اندر انہوں نے پامال کیا اور دنیا کے اندر اپنی مرضیات کے مطابق اس نے زندگی گزاری، تو ایسے لوگوں پر دیکھو خدا کی مار ہو، پھٹکار ہو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، یعنی خود تو ایمان نہیں لائے، وہ ہمارے ساریہ بھی انہوں نے انجام نہیں دیا، خود بھی انکار کیا، دوسروں کو بھی روکتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ جیسا کہ میں جمعے کے دن میں بیان کر چکا ہوں کہ کافر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں حج کے دنوں میں ہم کیا بات کہیں جس سے کہ لوگ اسلام کے قریب نہ ہوں۔
تو کافروں نے مشورہ کیا، کوئی کسی نے کہا جادوگر کہیں گے، کسی نے کہا پاگل کہیں گے، کسی نے کہا مجنوں کہیں گے، کسی نے کہا شاعر کہیں گے، کسی نے کہا کاہن کہیں گے، ہر ایک آدمی نے مشورہ دیا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم لوگ کہیں گے اس آدمی کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، جو اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو لڑاتا ہے، خاندان کے درمیان اختلاف پیدا کراتا ہے، اور بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، اور شوہر کو بیوی سے لڑاتا ہے، بیوی کو شوہر سے لڑاتا ہے، خاندان کے اندر اختلاف اور انتشار اس نے پیدا کر رکھا، یہ ہم کہیں گے۔ چنانچہ ابو لہب کا کام یہ تھا کہ ابو لہب جب جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اس کے پیچھے پیچھے یہ جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ تم لا الہ الا اللہ کا تم لوگ اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور پیچھے جب ابو لہب کہتا تھا اس کی بات مت ماننا، یہ جادوگر ہے، ساحر، اس کی بات مت ماننا۔ تو جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو کچھ لوگ متعین تھے چوراہوں پر، راستوں پر، اور حاجی لوگ جو دور دور سے آتے تھے ان کے پاس جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ بھڑکاتے تھے، بدگماں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کے ذریعے کہلوائیں گے وہ لوگ جنہوں نے خود تو ایمان قبول نہیں کیا، اعمال ساریہ بھی انجام نہیں دیا، لیکن دوسروں کو بھی ایمان قبول کرنے نہیں دیتے تھے، دوسروں کو بھی ایمان سے روکتے تھے، اور دین کے اندر کجی نکالتے تھے، دین کے اندر کجی نکالتے تھے، کہتے تھے یہ دین تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات آج بھی کہی جا رہی، آج سے 1400 سال پہلے تو کفار نے یہ کام کیا تھا، آج بھی یہ کافر لوگ دینی تعلیمات پر ایک ایک چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں، یہود، نصارہ، کفار، مشرکین۔ ہم لوگ تو آنکھ بند کر کے بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کہتے اس کو ہیں جو خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دے، گردن جھکا دے، ہم اس کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ کافر لوگ، مشرکین لوگ، یہود و نصارہ لوگ، آپ کو سن کر کے یہ تعجب ہوگا، بڑے بڑے ان کے آفس ہیں، اور اس آفس میں بیٹھ کر کے اسلامی تعلیمات پر یہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور ریسرچ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ایمان قبول کرنا ہے، بلکہ اس کے اندر نقص نکالنا، کمی نکالنا، کہ اسلام کی کون سی تعلیم ایسی ہے جس کے اندر ہم مسلمانوں کو بدنام کر سکیں، اسلام کو بدنام کر سکیں۔ ہر چیز کے اوپر وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور ریسرچ کر کے وہ دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر وہ ریسرچ کر رہے ہیں جیسا کہ کتوں کا، اگر کسی کتے نے کسی برتن میں منہ ڈال دیا تو اسلامی تعلیم کیا ہے؟ 7 مرتبہ برتن کو دھونا۔ اب وہ ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کیوں بھائی 7 مرتبہ کیوں دھونے کا حکم دیا؟ تو دوربین لے کر کے وہ 1 مرتبہ برتن کو دھو رہے ہیں، تو دیکھا کہ اس کے اندر ابھی جراثیم موجود ہیں، 2 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ دھویا، 4 مرتبہ دھویا، 7ویں مرتبہ مٹی وغیرہ سے رگڑ کر کے دھونے کا حکم ہے۔ جب 7ویں مرتبہ اس برتن کو دھویا تو جو کتے کے جراثیم تھے وہ کتے کے جراثیم ان کو نظر نہیں آئے۔ یہ انہوں نے تحقیق کی، تحقیق کر کے جو بعض انصاف پسند لوگ ہیں وہ اسلام کی خوبیوں کو مان بھی رہے ہیں، ایمان قبول کرنا نہ کرنا وہ الگ ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کی جو خوبیاں ہیں، جو کمال ہیں، اس کو ظاہر بھی کر رہے ہیں، دیکھو اس کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسرے جو احکامات ہیں، مسواک کرنے کے فوائد ہے، اسی طریقے سے اور بھی دوسرے جو احکامات اس کے اندر وہ ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر فائدہ ہے یا یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہر حکم کے اندر ریسرچ کر کے دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ان کو نظر آ رہا۔ بہت سارے لوگ چھپا دے رہے ہیں، بہت سارے جو انصاف پسند لوگ اس کو ظاہر بھی کر رہے ہیں، دیکھو یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کہلوائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور دوسروں کو بھی ایمان قبول کرنے سے روکتے تھے اور دین کے اندر وہ کجی نکالتے تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ انکار کرنے والے، آخرت کا بھی انکار کرنے والے، جنت کا بھی انکار کرنے والے، دوزخ کا بھی انکار کرنے والے، رسولوں کا بھی انکار کرنے والے، قرآنی آیات کا انکار کرنے والے، یہ سب کے سب لوگ کیا منکرین ہیں، کافرین ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جنت کے اندر جانے والے جنتی لوگ اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کے زخموں پر، ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا، میرے زخمی دل کو تمہاری بات سے جو ہے میرا زخمی دل اور جو ہے زخم ہرا ہو گیا،
تو ان جہنمیوں کے زخموں کو کریدنے کے لیے، ان کے زخموں کو تکلیف کو بڑھانے کے لیے جنتی لوگ ان سے خطاب کریں گے، دیکھو تم نے دنیا کے اندر ہم کو بھی ایمان قبول کرنے سے روکا تھا، لیکن ہم نے ایمان قبول کیا، اعمال صالحہ انجام دیے، جس کی بنیاد پر دیکھو اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ بالکل سچ ثابت ہوا کہ اللہ نے وعدے کے مطابق ہم کو جنت کے اندر ڈال دیا، اور تم کم وقتوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا، اب تم سب جہنم کے اندر ہی پڑے رہو اور اس کی تکلیف اٹھاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے، جہنم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔